نواز شریف کی آمد۔ سینئر صحافی عطا الحق قاسمی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، پاکستان کے 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم اور ہر بار ناپسندیدہ قرار دیے گئے میاں نواز شریف 4 سال بعد واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ پہلے اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کی جاتی تھی، اب اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے اور مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے مینار پاکستان کے جلسے میں ان کے استقبال کی تیاریوں میں مشغول ہے۔ یہ استقبال ایئرپورٹ پر نہیں ہوگا کہ انہوں نے وہاں سے ہیلی کاپٹر پر جاتی امراض چلے جانا ہے یا ممکن ہے کچھ دیر کے لیے اسلام آباد رکیں۔ ایئرپورٹ پر استقبال کی کوئی اپیل نہیں کی گئی کہ اس دن ایئرپورٹ اور اس کے فوراً بعد مینار پاکستان کے جلسے میں شرکت عملی طور پر ممکن نہیں تھی۔ میں نے آج اپنے دفتر جاتے ہوئے سڑک کے دونوں جانب مسلم لیگ نون کے پرچم نواز شریف کی تصویر سے سجے دیکھے۔ اس کے علاوہ جماعت کے کارکن لوگوں سے تجدید ملاقات کرتے بھی دکھائی دیے، اور شاید جلسے سے بھی زیادہ اہم چیز ان سب لوگوں سے ملاقاتیں ہیں جو ہر مشکل وقت میں جماعت اور نواز شریف کے ہر آواز پر لبیک کہتے رہے۔ مگر بعد میں ایک عجیب صورتحال نظر آئی، اور وہ یہ کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ووٹروں کو ان کے حال پر بھی چھوڑ دیا گیا، ان کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ مہنگائی کے حوالے سے تو ان کی دلجوئی کسی طور پر بھی ممکن نہ تھی، مگر اپنی حکومت میں بھی جائز کاموں کے لیے کوئی دستگیر انہیں دستیاب نہیں تھا، اور اب تو نگراں حکومت ہے۔ تاہم یہ بات تسلی بخش ہے کہ اب لوگوں تک رسائی کی جا رہی ہے اور ان کے شکوے شکایتیں سنی جا رہی ہیں، مگر میرے نزدیک اس کوتاہی کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے سر کا سائیں ان سے دور تھا۔ نواز شریف اپنے اور پرائے دونوں سے ملتے تھے، عوام کے ساتھ ان کا رابطہ مسلسل تھا۔ ایک سٹیزن پالیٹیشنز کے طور پر ان کا ہاتھ عوام کے نفس پر رہتا تھا۔ وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ادنی و اعلیٰ ملاقاتیوں سے گفتگو کے دوران ہیلے بہانے سے ان کی رائے لیا کرتے تھے۔ آغا اشر کاشمیری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ تھیٹر کے لیے کوئی ناٹک لکھنے بیٹھتے تو کئی مرتبہ باہر بازار میں آ جاتے اور کسی ریڑھی والے کو اپنی مکالمے سناتے۔ اگر وہ پاس کر دیتا تو اسے ناٹک میں شامل کر دیتے، بصورت دیگر رہنے دیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مخاطب عوام ہوتے تھے اور وہ ان کی پسند کا خیال بھی رکھتے تھے۔ سیاستدانوں اور حکمرانوں کا ووٹ بینک بھی عوام ہوتے ہیں۔ جو سیاستدان ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں بنتا، وہ اس سے دور ہٹ چلے جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف اس حوالے سے جادوگر ہیں۔ وہ عوام اور خواص دونوں کے ذہنی کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ ملک کے 3 بار وزیر اعظم ایسے ہی نہیں بنے اور انہیں اس منصب سے یوں ہی نہیں ہٹایا گیا۔ اب 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، جہاں عوام مینار پاکستان کے جلسے میں ان کا استقبال کریں گے۔ میں مایوس لوگوں میں بھی ایک نیا ولولہ اور جوش و خروش دیکھ رہا ہوں۔ انہیں یقین ہے کہ یہ وژنری شخص ایک بار پھر انہی راستوں پر گامزن ہوگا جو راستے ملک کو ترقی کی جانب لے جا رہے تھے اور جو عوام کی امنگوں اور خواہشات کی ترجمان تھے۔ ایک بات میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں اور دہرا رہا ہوں کہ اس وقت بظاہر اس جماعت کی ہم نوا بہت کم ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں مسلم لیگی کارکنوں کو گونگا پہلوان سمجھتا ہوں۔ وہ وقت آنے پر گونگے نہیں رہتے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے۔ اس خیال خام کو دل سے نکال باہر پھینک دینا چاہیے۔ عمران خان نے اپنے سپورٹرز کے ذہنوں کو ملک کے لیے تیلا تک نہ توڑنے کے باوجود پوری طرح مسمرائز کیا ہوا ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، وہ کوے کو سفید ہی کہیں گے۔ چنانچہ مسلم لیگ کو اپنے حریف کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے علم ہے کہ مسلم لیگ کے رہنما موجودہ انتہائی مہنگائی اور اس حوالے سے عوام کے جذبات سے ناواقف نہیں ہیں۔ لوگ گزشتہ حکومت کو ان کے کھاتے میں ڈالتے رہے ہیں اور یوں اس دور کے بہت سے تکلیف دہ اقدامات کا ذمہ دار بھی انہی کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون بلکہ 14 سیاسی جماعتوں کی مشترکہ حکومت تھی اور اس دور میں جتنے فیصلے ہوئے کی ذمہ داری کسی ایک کی نہیں، سب جماعتوں پر عائد ہوتی ہے۔ اب نواز شریف آ رہے ہیں، اللہ کرے عوام اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ قید و بند سے تو نواز شریف ڈرنے والا نہیں، وہ بہت کٹھن مراحل میں بھی چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے۔ وہ اگر ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے فوراً بعد تو نہیں، لیکن کچھ عرصے بعد عوام بہت سی خوشخبریاں سنیں گی۔ ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا، عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور ترقی و خوشحالی کا وہ قافلہ عصر نو وہیں سے اپنے سفر کا آغاز کرے گا جہاں زبردستی اس کا اختتام کیا گیا تھا۔